میرے فون میں ہوتی ہیں نا, موویز میں دیکھتی ہوں. کبھی آپ نے سے کیا آپ نے واش روم میں بیٹھ کر 100 دفعہ آپ نے نا ایسے کرنا ہے وہاں پر. جو آپ نے ابھی دیکھا ہے وہ صرف ایک جھلک ہے اس زہر کی جو ہماری سوسائٹی میں تیزی سے پھیل رہا ہے. میں نے جو کلپس ابھی آپ کو دکھائے ہیں وہ تو بس پانی کے اوپر تیرتا ہوا برف کا ایک ٹکڑا ہے. اصلی طوفان تو اس کے نیچے چھپا ہے. اگر میں وہ تمام کلپس دکھا دیتا جو میں نے فلٹر کیے ہیں اور کچھ کو میں نے کاٹ دیا ہے تو شاید یہ ویڈیو آپ تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اتنا سینسٹیو ہے یہ کانٹینٹ کہ شاید میری ویڈیو پہ ہی ریڈ فلیگ آ جاتا. یہ اثرات ہیں ان انفلوئنسرز اور ہمارے میڈیا کے. اندر آ گئی ہوں میں, اب تو میرا ہاتھ چھوڑ دو. منی لانڈر جو گلیمر اور فیک کانٹینٹ دکھا کر ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا میٹھا زہر پھیلا رہے ہیں جس کی ایڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک نشے اور پون کی طرح فٹ کر رہے ہیں. Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug by distilling it down to the essential properties that make something addictive. And an interesting study out of Cambridge University looked almost identical to cocaine with individuals that considered themselves addicted to porn. اور ہمارے لوگ زیادہ تر یوتھ گھنٹوں بیٹھے یہ کانٹینٹ دیکھ رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے وہ زیادہ اٹینشن اور ویوز حاصل کر سکتے ہیں. 14 سال کی, 12 سال کی, 13 سال کی, 15 سال کی بچی ٹک ٹاک پہ بیبی ڈال میں سونے دی کی ویڈیو بنا رہی ہے. سوچیں کہ وہ مینٹلی کدھر چلی گئی ہے. کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں اچھا اور برا کانٹینٹ دونوں ہوتے ہیں, لیکن دونوں کے درمیان ایک بیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنٹریز ترقی کرتے ہیں. Australia plans to ban children from using social media with a minimum age limit as high as 16. Prime Minister Anthony Albanese vows to get kids off their devices and onto footy fields to try to tackle mental health consequences of the online world. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بیلنس بالکل آؤٹ ہو چکا ہے. یہاں اچھے سے زیادہ ایسا کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ان انفلوئنسر نے سوسائٹی میں ایک ایسا ٹرینڈ شروع کر دیا ہے جہاں ہر کوئی آسان راستہ ڈھونڈ رہا ہے شہرت اور پیسہ کمانے کے لیے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی گندی اور فضول حرکتیں ہی کیوں نہ کرنی پڑیں. ہر کوئی اس مقابلے میں ہے کہ کون کس سے کتنا زیادہ گر سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ ان انفلوئنسرز کا بنایا گیا یہ زہریلا کانٹینٹ کس تیزی سے پاکستان بھر میں پھیل رہا ہے اور کیوں یہاں کی عوام اب اچھے کانٹینٹ کو چھوڑ کر اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتی ہے اور دیکھ رہی ہے. اس کے لیے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ پاکستان میں کون کون اور کتنے لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں. ورلڈ میٹر کے اس سروے کے مطابق 2024 میں پاکستان کی ٹوٹل آبادی ہے تقریباً 250 ملین یعنی کہ 25 کروڑ کے قریب, جس میں سے تقریباً 111 ملین یعنی کہ 11 کروڑ انٹرنیٹ یوزرز ہیں 2024 کے سروے کے مطابق, جو کہ تقریباً 45% بنتا ہے پاکستان کی آبادی کا. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر 100 میں سے 45 لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں. 2023 کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کا لٹریسی ریٹ یعنی کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے تقریباً 60%, یعنی کہ تقریباً 40% لوگ ابھی بھی الٹریٹ ہیں یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 کروڑ انٹرنیٹ یوزرز میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں شامل ہیں. اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کانٹینٹ پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کو افیکٹ کر رہا ہے اور کیوں ہر آنے والے دنوں کے ساتھ ہم پستیوں کا ایک نیا ریکارڈ سیٹ کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کو میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی میں کس کی تعداد کتنی ہے. 2024 کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 1 سے 12 سال کے بچوں کی تعداد ہے تقریباً 32%, 13 سے 24 سال کے لوگوں کی تعداد ہے تقریباً 25%, 25 سے 44 سال کے لوگوں کی تعداد ہے تقریباً 27%, 45 سے 64 سال کے لوگوں کی تعداد ہے تقریباً 13% اور 65 سے اوپر کے لوگوں کی تعداد ہے تقریباً 5%. یعنی کہ پاکستان کی میڈین ایج بنتی ہے تقریباً 21 سال. میڈین ایج کا مطلب یہ ہے کہ 50% آبادی 21 سال سے کم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ زہر ہماری 50% آبادی کو جو کہ ینگ ہے ڈائریکٹلی انجیکٹ کیا جا رہا ہے.
اور اس کے اثرات اتنے سنگین ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ میں آگے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں نے اسے نشہ اور پون کہا ہے۔ یہ سوسائٹی میں بگاڑ کی بڑی ذمہ داری ان پر جاتی ہے۔ ایک ہے ڈکی بھائی اور دوسرے ہے سسٹرولوجی کا چینل۔ اثرات تو اس کانٹینٹ کے ہماری یوتھ اور مڈل ایج دونوں لوگوں پر ہیں، لیکن میرا فوکس اس ویڈیو میں ہماری یوتھ ہے اور میں اسی پہ بات کروں گا۔ آئیے جانتے ہیں اس کانٹینٹ کی شدت کو اور اس کے اثرات کو۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ہماری اس یوتھ کی جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ ہمارا وہ طبقہ ہے جنہیں ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے کانٹینٹ نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کیسے۔ ہماری یہ یوتھ ابھی زندگی کے آغاز میں ہے اور ان کے پاس دنیا کو سمجھنے کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ اکثر نئے ٹرینڈز اور پرسنالٹیز سے جلدی امپریس ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کے سبب ان میں کرٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ وہ جو دیکھتے ہیں اسے بنا گہرائی سے سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی انفلوئنسر دکھاوے کی زندگی دکھاتا ہے تو یہ نوجوان اسے حقیقی سمجھ لیتے ہیں۔ کئی انفلوئنسرز اکثر ایک ایسی زندگی دکھاتے ہیں جو حقیقت سے بالکل دور ہوتی ہے۔ ایکسپینسو کپڑے، گاڑیاں اور پارٹیز، یہ سب ان نوجوانوں کو اپنی زندگی سے ناراض کر دیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل بورنگ ہے۔ ان انفلوئنسرز کو دیکھ کر ہمارے یہ نوجوان بھی جلدی شہرت اور پیسہ کمانے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس کچھ وائرل ویڈیوز بنا کر وہ بھی راتوں رات امیر اور مشہور ہو جائیں۔ اب اس مشہوری کے چکر میں وہ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کی ویڈیوز وائرل ہو جائیں۔ لگاتار دوسروں کی پرفیکٹ زندگی دیکھنے سے ڈپریشن اور انگزائٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں۔ ان انفلوئنسرز کا دوسرا شکار ہوتے ہیں ہماری پڑھی لکھی یوتھ۔ پڑھے لکھے نوجوان بھی ان انفلوئنسرز سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا الگ طریقے سے۔ وہ اپنی ڈگریز اور اسکلز کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اصلی کامیابی صرف سوشل میڈیا پر ہی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت سے ڈگری حاصل کی ہے لیکن فلاں انفلوئنسرز بنا ڈگری کے لاکھوں کما رہا ہے۔ بہت سے ٹیلنٹڈ نوجوان کریئر کے بارے میں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ٹریڈیشنل جابز چھوڑ کر انفلوئنسر بننا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح سے ہمارا ملک اچھے ڈاکٹر، انجینئرز اور سائنٹسٹ سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری ایجوکیٹڈ یوتھ بھی جلدی فالوورز اور ویوز حاصل کرنے کے چکر میں ڈیپتھ والا کانٹینٹ یا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بنانے کے بجائے سینسیشنل کانٹینٹ کی طرف رجحان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے بجائے صرف ویوز کے لیے کانٹینٹ بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ انفلوئنسرز کی گلیمرس لائف سٹائل دیکھ کر ایجوکیٹڈ یوتھ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایزی اور کوئک راستہ ہے پیسے کمانے کا۔ سوشل میڈیا وہ نہیں ہے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں میں نے اس کانٹینٹ کو نشے اور پون سے ریلیٹ کیا تھا، اور دونوں کا کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ کیوں دونوں کا ایک ہی طرح سے دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ اس اسٹڈی کے مطابق جب آپ کوئی سینسٹیو اور ایڈلٹ کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک ڈوپامین کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کو فیل گڈ کیمیکل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا برین تب ریلیز کرتا ہے جب آپ کو کسی کام کرنے سے پلیزر حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے کثرت سے ریلیز ہونے کی صورت میں آپ کا خود پہ قابو پانا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے ایڈکشن کی وجہ بنتا ہے۔ یہ کیمیکل اس وقت بھی آپ کا برین ریلیز کرتا ہے جب سوشل میڈیا پہ آپ ان انفلوئنسرز کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں۔ When we engage with social media, it releases a lot of dopamine in the brain's reward pathway, lights up the same part of the brain as drugs and alcohol. Watching porn in and of itself produces a never-ending flood of dopamine while you're doing it. اس کی مثال یہ ہے کہ اکثر یوٹیوب، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ آپ کوئی ایسا ایڈلٹ کانٹینٹ دیکھ لیتے ہیں یا کسی انفلوئنسر کی ایسی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ اور دیکھیں۔ جب آپ کو کچھ نہیں ملتا تو آپ اپنے اس ڈیزائر کو ختم کرنے کے لیے سینسٹیو سائٹس پر جا کر کانٹینٹ دیکھتے ہیں اور اپنی اس نیڈ کو پورا کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو آپ کی اور ایکسٹریم کانٹینٹ دیکھنے کی چاہت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ اصلی زندگی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بس خیالات گھومنے لگتے ہیں جو آپ نے دیکھے ہوتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں جب آپ کوئی سینسٹیو کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ایسا ہی کروں۔ اسی طرح سے جب یہ انفلوئنسرز آپ کو اپنی لائف کا سب اچھا دکھاتے ہیں تو آپ کے اپنے ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی لائف کو ان کی لائف سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس امبیلنس کی وجہ سے جو یہ کانٹینٹ ایک فرضی اور اصل زندگی میں کریٹ کرتا ہے، آپ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہی کانٹینٹ کو دیکھتے وقت آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔
اور دونوں ہی کنٹینٹ کے جب آپ عادی ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا کنٹینٹ دیکھے بغیر آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کنٹینٹ کریٹرز اپنی ویڈیوز کو ایڈکٹیو بناتے ہیں۔ مرد حضرات اور لڑکے اپنی ویڈیوز میں بیویوں، سالیوں اور فیملیز کو شامل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جو دیکھنے والے کو گہری دلچسپی اور لذت دیتی ہیں۔ یہ ٹیکنیک آڈینس کو بار بار واپس آنے پہ مجبور کرتی ہے، جیسے کسی چیز کا چسکا لگ جاتا ہو، اور لڑکیاں پرکشش کپڑے، میک اپ اور اپنی جسمانی خوبصورتی دکھا کر آڈینس کا دھیان کھینچتی ہیں۔ یہ ویژول سیڈکشن آڈینس کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کبھی اگر ان ویڈیوز کے نیچے جا کر کمنٹس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کی ڈیسپریشن کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ ان کی یہ ویڈیوز کیوں اور کیسے سوشل میڈیا پہ اتنا اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ٹرینڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اوپر میرا آپ کو پاپولیشن اور لٹریسی کو سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس سائیکل کو صحیح سے سمجھ سکیں۔ اب جیسا کہ اوپر بتایا تھا کہ 40% عوام پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جنہیں موبائل صحیح سے چلانا بھی نہیں آتا وہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا ایپ چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ اس پر یہ انفلوئنسرز انہیں یہ سمجھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ڈبل ٹیپ کرو، لائک کرو اور شیئر کرو۔ 5 یہاں پہ دیا، ایسے فون رکھو، یہاں پہ ایسے کر کے ڈبل ٹیپ کر دو بس۔ یہ لوگ ہر ویڈیو جو ان کے سامنے آتی ہے ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک یا انسٹاگرام پہ لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈکٹیو کنٹینٹ ہونے کی وجہ سے جب واچ ٹائم زیادہ بڑھتا ہے تو پلیٹ فارم کا الگورتھم انہیں اسی طرح کا کنٹینٹ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ کوئی ایپ کھولتے ہیں تو انہیں سامنے وہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ ایک سائیکل بن جاتی ہے۔ اب جب لوگ یہ سنسنی خیز گلیمر، سینسیشن اور سیڈکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ حاصل نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور جب لوگوں کی ڈیسپریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کی صورت میں آپ کو ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے بڑھتے ہوئے کیسز زیادہ مل رہے ہیں۔ وہ 4 ڈرائیور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، اور ان کی عمر کم از کم 55-60 سال ہے سب کی۔ میں اس بابے کے پاس گیا، میں نے اس کا فون چھینا، میں کہا میری گل سن، شرم نہیں آتی؟ 14 سال دی کڑی ہے تو 55 سال دا بھائی ہے، یہ تو آپ کے ملک کی حالت ہو گئی ہے۔ اس جگہ پہنچانے میں سب سے زیادہ رول ہمارے میڈیا کا ہے۔ میڈیا اپنی ویورشپ بڑھانے کے چکر میں بلاتا ہی ایسے لوگوں کو ہے اپنے چینلز پر۔ آپ کو بہت کم ٹی وی چینلز پر اچھے کنٹینٹ کریٹرز ملیں گے جو اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں یا جو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا اور سیلیبریٹیز آپ کو ایسے کنٹینٹ کریٹرز کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے ملیں گے جس سے میڈیا کو فائدہ ہو رہا ہو، نہ کہ سوسائٹی کو۔ اب جب ہمارا میڈیا ایسے انفلوئنسرز کو انکریج کرے گا تو کون سی یوتھ یہ چاہے گی کہ اتنی محنت کر کے ہم اچھا کنٹینٹ کریٹ کریں جسے کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو؟ آپ کسی بھی اچھے کنٹینٹ کریٹر کے چینل پہ جا کے دیکھیں کہ وہاں ویوز اور لائکس کتنے ہیں، جو اتنی محنت سے اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں، جو سوسائٹی کو کوئی انفارمیشن، نالج یا پازیٹیوٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کتنے ایجوکیشن کے فیمس چینلز ہیں ہماری کنٹری میں؟ لیکن دوسری طرف جس کنٹینٹ کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے وہاں آپ کو ہزاروں لاکھوں ویوز ملیں گے۔ ہمارے لوگوں کی چوائس آف کنٹینٹ کو دیکھنے کی ایک جھلک ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ہر شخص چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اسے سوشل میڈیا کو پروفیشن بنانے کا پورا حق حاصل ہے، اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ کو زیادہ لوگ فالو کرنے لگتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور جو آپ کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں اور آپ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے فریج میں کیا ہے، یا آپ کا فیک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا آپ کے بیوی کے بھائی سے آپ کی لڑائی ہو گئی ہے، یا آپ کی بیوی نے گاڑی ٹھوک دی ہے، تو اس سے آپ سوسائٹی میں نہ تو کوئی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، نہ کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس یوتھ کا برین واش کر رہے ہیں اور ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ ابھی آزادی کے موقع پر اگر یہ سارے یوٹیوبرز اور کنٹینٹ کریٹرز اگر آپس کی فیک لڑائیاں دکھا سکتے ہیں تو کیا یہ نہیں دکھا سکتے کہ ہم درخت لگائیں یا اپنے ملک میں گندگی نہ پھیلائیں؟ کتنے لوگوں نے یہ میسج اپنے لاکھوں سبسکرائبرز کو دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ لاکھوں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں تو اس ذمہ داری کو سمجھیے، ایسا کنٹینٹ بنائیں، ایسے پیغام پہنچائیں جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، جو ان کی زندگیوں میں کوئی پازیٹیو تبدیلی لا سکیں۔ یاد رکھیے، آپ کی ہر پوسٹ، ہر ویڈیو کا اثر لاکھوں لوگوں پر ہو سکتا ہے۔ اس طاقت کو سمجھیں اور اسے ایسے استعمال کریں جس سے ہم ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔